اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے نصاب اردو میں آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے جس کا موضوع ہے یا عنوان آپ کہیں جابر بن حیاں۔ چونکہ یہ نثر ہے اور لمبا سا بھی ہے، میں اس لیسن کا آپ لوگوں کو خلاصہ کروں اور آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ جابر بن حیاں کون تھے۔ جابر بن حیاں جو ہے وہ 1818 عیسوی کے آس پاس عراق کے شہر کوفہ میں حیاں نام کے ایک شخص رہتا تھا، یعنی 818 عیسوی کے آس پاس عراق کے شہر کوفہ میں حیاں نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ عطر بیچنے کا کام کرتا تھا۔ عطر بیچنے والے کو عطار کہتے ہیں، اگر آپ یہ بھی کہیں لکھا ہوگا عطر بیچنے والے کو عطار کہتے ہیں، عطر بیچنے والے کو ڈیش ڈیش کہیں تو عطر، جیسے سونا بیچنے والے کو سنار کہتے ہیں، شیشہ بیچنے والے کو شیشہ گر، ایسے ہی تصویر بنانے والے کو مصور کہتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں سے میں نے پہلے بھی شیئر کیا، تو یہاں عطر کی بات آ گئی تو اس لیے آپ لوگوں سے یہ بات اور کرنی پڑی۔ اور یہ جو حیاں نام کا ایک شخص رہتا تھا 818 عیسوی کے آس پاس عراق کے شہر کوفہ میں، وہ مشکل سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ وہ عطر بیچنے کا کام کرتا اور مشکل سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ تو حیاں کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ خرچ کی جمع ہے اخراج، یا اخراج اس کی جمع الجمع اخراجات۔ وہ پیسے کے لیے چھوٹے بڑے جرم کرنے لگا، کیونکہ جب اخراجات بڑھنے لگے نتیجہ یہ نکلا کہ جابر ابھی کم عمر میں ہی تھا کہ حیاں کو کسی جرم کی سزا کے طور پر پھانسی دی گئی، یعنی ان کے باپ والد کو یا پتا کو یا پاپا کو اس جرم میں پھانسی دی گئی۔ جابر کی ماں نے اسے کوفہ سے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ وہاں جابر نے معمولی سی ابتدائی تعلیم حاصل کری۔ چند برس کے بعد وہ کوفہ واپس آیا اور مدرسے میں داخل ہوا اور تعلیم حاصل کرنے لگا۔ جب جابر جوان ہوا تو ان کی ماں اسے ماں کی مفلسی برداشت نہ ہوئی اور وہ سونا بنانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس غرض سے اس نے مختلف دوائیوں کی خاصیت جاننے کی کوشش کی اور مختلف قسم کی دھاتوں کو کئی قسم کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ بٹی میں پکانے لگا۔ وہ ہر وقت نئے تجربے کرنے لگا، تجربہ کی جمع ہے تجربے کرنے لگا۔ کیمیا گری کے ان تجربات کے دوران اس کے بہت سے اہم اور فائدہ مند چیزیں ایجاد کیں اور وہ مشہور ہوتا گیا۔ اس وقت عراق کے دوسرے شہر بغداد کا خلیفہ ہارون رشید تھا۔ انہوں نے جابر کو بغداد بلایا اور اسے انعامات سے نوازا۔ انعام کی جمع ہے انعامات۔ تو جابر نے پہلی بار دنیا کو علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے واقف کرایا۔ انہوں نے ان تجربات کے قاعدے اور اصول واضح کیے۔ ان کے واضح کردہ اصول و قواعد آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جابر نے ہی ہمیں ٹھوس چیزوں کو بخارات میں بدلنے کا طریقہ بتایا۔ اس نے دوائیوں کے محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ اس طریقہ کار کو آج ہم سبلیمیشن کہتے ہیں، یعنی جو انہوں نے بتایا ان دوائیوں کو کیسے ہم محفوظ رکھنے کا طریقہ جو ہے
وہ جابر بن حیان نے یہ ایجاد کیا، اور اس طریقے کو ہم آج سبلیمیشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جابر نے آکسیڈیشن کا بھی طریقہ ایجاد کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح لوہے کو صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے چمڑا رنگنے اور بال رنگنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آج کل جو بوڑھے بوڑھے جوان دکھتے ہیں، یہ بھی انہی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب بالوں کو ہم رنگتے ہیں یا چمڑا کو رنگنے اور بال رنگنے کا طریقہ بھی انہوں نے آرکی کشید جو ہے کرنے کا آلہ بھی انہوں نے ہی ایجاد کیا، اور معدنی تہذیبات جو ہے وہ انہوں نے معدنی تہذاب اور قلمی تہذاب یعنی نائٹرک ایسڈ بھی جابر ہی کی ایجاد ہے۔ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قلمی شورے کا تیزاب اس قدر تیز ہے کہ سوائے شیشے اور سونے کے ہر قسم کی دھات پر اثر کرتا ہے اور انہیں پگھلا دیتا ہے۔ چنانچہ جابر نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ سونا پگھلانے والا تیزاب بھی اسی نے ایجاد کیا۔ ان تجربات کے دوران ان کی آنکھوں پر بھی برا اثر پڑا، ان کی انگلیاں بھی جل گئیں، لیکن انہوں نے تحقیق کے کام سے منہ نہیں موڑا۔ علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دینے کا پہلا سائنٹسٹ جو ہے جابر ہی ہے۔ انہوں نے علم کیمیا کو بہت کچھ دیا، اس لیے انہیں علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا بابا کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ جابر بن حیان کون تھے، کیا تھے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو اس کا خلاصہ کیا، اچھی طرح خلاصہ کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو اگلی کلاس میں ہم اس موضوع کے سوالات کریں گے، اور جو بھی مشق ہوگی تو ہم کر لیں گے۔